السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ جادو ٹونا تو ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر ختم کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یاد رکھ لو کہ کوئی بھی چیز ہو، جب بندہ گھبرا جاتا ہے نا تو پھر بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جادو کا خواہ وہم بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا، مسلم معاشرے میں ایمان دن بدن اتنا زنگ آلود ہوتا جا رہا ہے اور اتنا سکریچ زدہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایمان کا رزلٹ، اس کا کوئی خاص مزہ نہیں رہا ہے۔ جس بندے کو دیکھو وہ جادو ٹونے سے گھبرایا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس گھبراہٹ کا جو عامل بابے ہیں وہ پورا فائدہ لیتے ہیں۔ اور یاد رکھ لو کہ یہ عامل بابا اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، جو بھی بلا ہو، خود ان شیطانوں کا کہنا یہی ہے کہ ہم نا یوزر کو سب سے پہلے خوف دلاتے ہیں۔ جب وہ بندہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہم اس کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرا گئے، ڈر گئے تو مر گئے۔ یہاں ہمارے ایمان کے اندر سکریچ یا خرابی یا زنگ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جس بندے کو دیکھو وہ جادو سے پریشان ہے، ٹونوں سے پریشان ہے۔ بے شک جادو اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن یہ کہ ہر دوسری بات میں جادو اور تعویذ، یہ عقل مندی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، نیری بے وقوفی ہے۔ بندے کو کچھ بھی ہو، سنت یہ ہے کہ آپ دم کرو اور دوا کرو۔ تو ہماری روٹین میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سامری جادوگر آ کر کے جادو کرے نا، اللہ ذوالجلال کی قسم، اس کا جادو بیکار جائے گا۔ ہر خاندان کے اندر گندے، بدبخت، کمینہ فطرت لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حسب روٹین میں جو بات کر رہا ہوں، میرے خاندان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اور تھے۔ اب آپ کو ایک بیتی سنا دوں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا کوئی نہیں ہے۔ کچھ رشتہ دار، 2-4 لڑکے میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب ہم پر جادو کرتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں اور یہ جادو اللہ کے قرآن نے کفر بتایا، حرام بتایا۔ ہم کیوں وہ کام کرنے لگیں کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ کہتا نہیں جی آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو جو بھی میں نصیحت کر سکتا تھا میں نے کر لی، اور اس کی وہی ایک رٹ ہے کہ آپ لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، میں نے اسے کہا کہ میاں یہ شوق آپ بھی پورا کر لو۔ آپ نے جادو کرنا ہے تو آپ بدلے میں ہمارے اوپر جادو کر لیں۔ وہ موذی کہنے لگا، وہ مچھر کہنے لگا کہ سر ہم نے آپ لوگوں پر بھرپور جادو کروایا، لیکن کسی جادوگر کا اثر رب نواز اور اس کی فیملی پر اثر نہیں کر رہا۔ اب بتائیں، یہ حال ہے تو کیا میں گھبرایا؟ ہیں جی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا کوئی نہیں ہے۔ ہر دوسری بات میں جادو، اور یہ جو میں ابھی بتانے لگا تھا نا، جادو کا توڑ، آپ یہ روٹین میں پڑھیں اور گھبراہٹ کو چھوڑ دیں، خلاص۔ کوئی سامری جادوگر بھی آئے، منہ پر کہے گا کہ میں نے آپ پر جادو کیا، مجال ہے کہ اس کا جادو آپ کے اوپر اثر کر دکھائے۔ نماز آپ نہیں پڑھتے ہو، پاک صاف آپ نہیں رہتے ہو، گھروں میں کتے آپ نے رکھے ہیں، تصویریں آپ نے رکھی ہیں، بڑی بڑی LCDs لگا کر فلمیں ڈرامے آپ دیکھتے ہو، پھر کوستے جادو کو کہ جادو ہوتا ہے۔ اور خیر سے جو ہمارا آج کل رہنے کا حال ہے، ہم نے جو اٹیچ باتھ روم بنا رکھے ہیں، کمرے کے اندر لیٹرین ہے اور اس لیٹرین کا دروازہ اوپن ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب جادو ہو گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ نے دعا سکھائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کہاں کی دعا ہے؟ جب آپ ٹٹی خانے داخل ہوتے ہو۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟
کہ ٹٹی خانے کے اندر گندے جنات اور شیاطین ہیں، یا اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ تو یہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کی لیٹرین میں، ٹٹی خانے میں، اور وہ آپ نے کمرے کے اندر بنا کر رکھی ہے، دروازہ اس کا آپ نے اوپن کر رکھا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب جادو ہو گیا۔ جنات کو باقاعدہ دعوت دے کر ہم انوائٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جادو کو کوستے ہیں کہ جادو ہو گیا۔ یہ کریں گے تو پھر اس طرح تو ہوگا۔ نماز پڑھتے نہیں ہو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، آپ کو پھر کسی بابے اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہ ایمان لوٹے گا، نہ جیب پر ڈاکہ ہوگا، نہ کل کو آپ کو یہ رونا پڑے گا کہ نقلی پیر لڑکی بھگا لے گیا۔ وہ کیا ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد آخری 3 کل 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دعا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ بس یہ آسان سا نسخہ ہے، ہاں جی، جنات کو بھگانے کی، جادو کا توڑ، یہ آسان سی پھکی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ یہ آپ نے فجر میں یہ جتنی دعائیں بتائی ہیں، بسم اللہ الذی اور آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھ لو۔ یہی عمل مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کر لو۔ باقی جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں، ظہر ہے اور عصر ہے اور عشاء ہے، اس میں یہ 1 مرتبہ کر لیں۔ سامری جادوگر آپ کے منہ سامنے آ کر کہے گا میں آپ پر جادو کرتا ہوں، میاں میرا جادو تمہارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں کرتا ہے۔ گھروں کے اندر کتے رکھے ہیں وہ نکال دو۔ کوشش کرو کہ لیٹرین خانے رہن سہن کے کمروں سے دور کر کے ہوں۔ اچھا جی، اور کیا کرنا ہے؟ گھروں کے اندر تصویر مت رکھو، گھر کے اندر گندگی مت رہنے دو۔ گھروں کے اندر فلمیں، ڈرامے، LCDوں کے اوپر اس طرح کے لچر کام مت دیکھو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھو، اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، تو پھر کوئی جادو آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بتایا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دماغ میں جو جادو ٹونے کا وہم بیٹھ چکا نا، اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے آپ کے دماغ میں سے وہ جادو ٹونے کا وہم بھی نکال دے گا۔ یہاں ساس کو گلا ہے میری بہو میرے اوپر جادو کر رہی ہے، بہو کو گلا ہوتا ہے میری ساس میرے اوپر جادو کر رہی ہے، ساس کا گلا ہوتا ہے میری بہو کی ماں نے میری بیٹیوں پر جادو کروا رکھا ہے، میری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بندش ہوئی پڑی ہے۔ بچی جب شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، کہتے ہو ابھی تو یہ چھوٹی ہے، ابھی تو یہ لڑکی ہے، ابھی تو یہ کم عمر ہے، ابھی تو جناب اس نے MPhil ٹل نیل بل کرنا ہے۔ ہاں جی، وہ جب ہو جاتی ہے 30 سال کی، پھر رشتہ کوئی لیتا نہیں ہے، پھر روتے ہو کہ جناب ہمارے اوپر تو فلانی نے بندش کروا رکھی ہے۔ تو جو بھی عورت اپنے لیے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری بہو 15-20 سال کی کڑی ہو۔ اپنی بیٹی کو 30 میں پہنچا دیتے ہو، عمر ہو جاتی ہے آگے، پھر رونے بیٹھ جاتے ہو کہ جادو ہو گیا، بندش ہو گیا، بندش ہو گئی، فلاں ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت